بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کی جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا برائی کو معاف کر دو تو یقیناً اللہ بھی معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے اور بیچ کا کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، وہی لوگ اصل میں کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے بیچ فرق نہ کیا، انہیں اللہ جلد ہی ان کا اجر دے گا۔ اہل کتاب آپ سے مانگ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب اتاریں، سو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھی مانگ کی تھی۔ ان کی وعدہ خلافی اور اللہ کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ دی۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وہ بھیجی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ اے لوگو، بے شک رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، تو ایمان لاؤ۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ تھے۔ اے ایمان والوں، اپنے وعدوں اور انوبندھوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پار کر سنا دیے گئے ہیں۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں، جب تم انہیں ان کا مہر ادا کر دو۔ اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو پورا غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کی خاطر مضبوطی سے کھڑے ہونے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی پرہیزگاری کے سب سے قریب ہے۔ اللہ نے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنایا۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے بھیٹ پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو یا زمین پر فساد پھیلایا ہو، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ رہے ہیں۔ بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور نور تھا، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اے ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں دور کر دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت سے لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے۔ اگر وہ اللہ اور نبی پر ایمان لاتے تو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔